الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ جائیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما.
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صدق الله العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا انشاءاللہ عز و جل. آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضائے الہی عز و جل کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشاہدت سے رونے جیسی صورت بنایا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا اور ہر دعائیہ شعر کے ختم پر آمین کہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب، ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، پڑوس خلد میں
ہو عطا یا رب، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی بھی ہو نہ ناراض یا خدا یا رب، کبھی بھی ہو نہ ناراض یا خدا یا رب، نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ، نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ، عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب، عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کر دے شرف عطا یا رب، حقیقی توبہ کر دے شرف عطا یا رب، اور تو لینا حشر میں عطار کے عمل مولا، تو لینا حشر میں سگے عطار کے عمل مولا،
شیر میں سگیا تار کے عمل مولا بلا حساب ہی تو ان کو بخشنا یا رب بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم دعوت اسلامی کے اس سلسلے جو کہ مدنی چینل پر بھی ہر پیر شریف کو براہ راست دکھایا جاتا ہے، آج الحمدللہ عز و جل باب المدینہ کی پاک رضوی کابینہ کے ڈویژن تمنا مرشد کی جامع مسجد غوثیہ میں حاضر ہیں اور مناجات افطار کا سلسلہ ہے. کئی خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے پیر شریف کا روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کی ہے اور اس مناجات کے سلسلے میں حاضر ہیں. چونکہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ پیارا پیارا ماحول کہ جس میں ہر پیر شریف کو کثرت سے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں روزہ رکھتے ہیں اور افطار کے وقت مل جل کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں منظوم دعائیں مانگتے ہیں، یعنی مناجات پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری مانگی جانے والی دعاؤں کو قبول و مستجاب فرمائے. اسی ضمن میں الحمدللہ مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں اور سنتیں سیکھنے اور سکھانے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے تازہ ترین اور نئے رسالے سے ہم کچھ سیکھنے کی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. نیت کیجئے کہ انشاءاللہ توجہ کے ساتھ نگاہیں نیچی کیے انشاءاللہ عز و جل سنیں گے. امیر اہل سنت کا یہ حال ہی میں نیا رسالہ آیا ہے، اس کا نام ہے فرعون کا خواب. یہ رسالہ آپ ضرور حاصل کیجئے، خود بھی پڑھیے، خاص کر کے اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو یہ ضرور پڑھائیے، اس کی ترغیب دلائیے. اس میں بچوں کے لیے بہت اہم اور پیارے پیارے مدنی پھول ہیں. نہ صرف بچوں کے لیے یہ رسالہ کارآمد ہے بلکہ بڑوں کے لیے بھی ہے. تو آئیے اسی رسالے میں سے، اور مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے یہ رسالہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اسے ریڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اس میں امیر اہل سنت نے درود شریف کی ایک فضیلت بیان کی ہے.
چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا دو عالم کے مالک و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنی عادت بنائیے کہ اگر ہم ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ عز و جل کی 10 رحمتیں حاصل ہوں گی. تو عادت بنائیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اپنی زبان کو فضولیات لغویات سے دیگر زبان کے گناہوں سے بچاتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنی زبان کو درود و سلام سے تربتر رکھا کریں گے انشاءاللہ. کسی نے کتنی پیاری بات کہی ہے، تعریف جب میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، میرے کلام کی. میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ انشاءاللہ، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ. عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، درود و سلام کی. تو انشاءاللہ عادت بنائیں اور کم از کم روزانہ 313 مرتبہ تو درود پاک ضرور پڑھا کریں. یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا عطا کردہ ایک مدنی نام ہے، اور اس کی برکت یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو کوئی روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کا شمار کثرت سے درود پڑھنے والوں میں کیا جائے گا. تو کون کون نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نیت کی لاج رکھ لے اور ہمیں روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. اس رسالے میں جس کا نام فرعون کا خواب ہے، امیر اہل سنت نے ایک بہت ہی پیارا واقعہ لکھا ہے. اس واقعے سے ہمیں بھی سبق اور مدنی پھول حاصل ہوں گے. آپ بھی سنیے. چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان علیہ الرحمت الرحمن ایک بڑھئی یعنی کارپینٹر، جسے کھاتی بھی کہتے ہیں، کارپینٹر کے پاس ایک صندوق لینے کے لیے گئیں، ایک باکس لینے کے لیے گئیں. اس نے پوچھا کہ تم نے لکڑی کے صندوق کا کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ اپنے بیٹے کو اس میں ڈال کر مجھے دریا میں ڈالنا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ فرعونیوں سے بچ جائے. اس بڑھئی نے، اس کارپینٹر نے ان کو صندوق تو بیچ دیا، لیکن اس کی نیت خراب ہو گئی اور وہ فرعون کے ان بے رحم جلادوں کے پاس پہنچ گیا جو بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنے پر مقرر تھے، تاکہ انہیں نئے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں بتا سکے. اس کی نیت خراب ہو گئی کہ یہ صندوق لے کر میرے پاس سے یہ بڑھیا جائے گی، میں ان جلادوں کو بتا دوں گا. جب وہ کارپینٹر ان کے پاس پہنچا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زبان بند کر دی. اس نے ہاتھ کے اشارے سے سمجھانا چاہا تو فرعونیوں نے اسے پاگل سمجھ کر اسے وہاں سے بھگا دیا. دیکھیں اللہ تعالی جب کسی کو بچانا چاہتا ہے، جب کسی کی مدد فرمانا چاہتا ہے تو کیسے فرماتا ہے. تو فرعونیوں نے تو اسے پاگل سمجھ کر اسے وہاں سے بھگا دیا. جب وہ کارپینٹر واپس اپنے گھر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان دوبارہ کھول دی. وہ دوبارہ فرعونیوں کی طرف گیا تاکہ انہیں بتا سکے، مگر اللہ کی شان دیکھیے کہ پھر وہ گونگا ہو گیا. ہاتھوں سے اشارہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے پاگل سمجھتے ہوئے اسے دوبارہ مارا، اور جب وہ واپس گھر لوٹا تو اس کی زبان پھر ٹھیک ہو گئی.
جب وہ تیسری مرتبہ انہیں بتانے کے لیے پہنچا تو زبان پھر بند ہو گئی اور اب کی بار وہ اندھا بھی ہو گیا. پٹائی کر کے پھر اسے بھگا دیا گیا. اس پر اس نے سچے دل سے توبہ کی کہ یا اللہ اگر تو مجھے اب کی بار زبان اور بینائی دے دے گا تو پھر کسی کو اس بچے کے بارے میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں بتاؤں گا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اس کی بولنے اور دیکھنے کی طاقت لوٹ آئی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ہمیں سیکھنے کو ملا کہ بری نیت کا پھل ہمیشہ برا ہوتا ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا کہ نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا اور نیت صاف منزل آسان. تو ہمیشہ ہمیں اپنی نیت کو بہت اچھا رکھنا چاہیے، نیت کو خالص رکھنا چاہیے، بری نیت سے بچنا چاہیے. یہ معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل دشمنوں سے بچانے پر قدرت رکھتا ہے. کون قدرت رکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. یہ بھی جاننے کو ملا کہ بری نیت سے توبہ کر لینے پر اس کی وجہ سے، اس بری نیت کی وجہ سے آئی ہوئی مصیبت اللہ رب العزت چاہے تو دور ہو جاتی ہے. آپ سب اچھے بن جائیے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں اس رسالے میں کہ آپ سب اچھے بن جائیے اور اپنا ذہن بنا لیجئے کہ ہم تو کسی مسلمان کا برا دیکھیں، سنیں، نہ بولیں. تو ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ ہم کبھی کسی مسلمان کی نہ برائی بیان کریں، نہ برائی سنیں، نہ برائی دیکھیں. برائی دیکھنی بھی نہیں ہے ہمیں، برائی سننی بھی نہیں ہے اور برائی کو بیان بھی نہیں کرنا ہے. تو امیر علیہ سنت نے کتنا پیارا یہاں شعر بھی نظم فرمایا ہے. ہم تو برا کسی کا دیکھیں سنیں نہ بولیں. آمین. ہم تو برا کسی کا دیکھیں سنیں نہ بولیں، اچھی ہی بات بولیں، اچھی ہی بات بولیں جب بھی زبان کھولیں، اچھی ہی بات بولیں جب بھی زبان کھولیں. یعنی ہم کسی بھی مسلمان کا عیب نہ دیکھیں اور اگر معلوم ہو تب بھی کسی کو نہ بتائیں، اور اگر کوئی سنائے تو سننے سے بھی بچیں. ہر مسلمان کے بارے میں شریعت کے دائرے میں رہ کر صرف اچھی بات ہی کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مزید امیر اہل سنت اس رسالے میں ایک اور حکایت بیان فرماتے ہیں کہ فرعون کے حکم سے جن دنوں بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکے کے بے دردی سے ذبح کیے جا رہے تھے، لڑکوں کو بے دردی سے ذبح کیا جا رہا تھا، انہی دنوں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے. آپ کی امی جان علیہ الرحمت الرحمان نے ایک روایت کے مطابق 4 ماہ تک چھپا کر رکھا. پھر فرعون کے خوف سے آپ علی نبینا و علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا. دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے قریب بہتی تھی. یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا نہر میں چلا گیا. فرعون اور اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ بعد میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، دونوں محل میں بیٹھے نہر کا نظارہ کر رہے تھے. جب ان دونوں نے صندوق بہتا دیکھا تو نوکروں کو بھیج کر وہ صندوق منگوا لیا. جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا. فرعون اور بی بی آسیہ دونوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی. حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون سے کہا، قرآن پاک میں اس کو یوں بیان کیا گیا ہے، قرۃ عین لی ولک
لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ترجمہ کنز ایمان، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور وہ بے خبر تھے. انہوں نے بچے کو اپنے پاس رکھ لیا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے، اس لیے ان کو کسی دودھ پلانے والی عورت کی تلاش ہوئی، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے. ادھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان بے حد پریشان تھی کہ نہ معلوم میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا. آخر کار انہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن مریم کو حالات کی معلومات کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا. مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید کہ یہ اس کا دودھ پینے لگے. چنانچہ مریم حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان علیہ الرحمت الرحمان کو فرعون کے محل میں لے گئیں، اور انہوں نے جیسے ہی بچے کو دودھ پلایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دودھ پینے لگے. اس طرح حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان علیہ الرحمت الرحمان کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا. اس جگہ ملا کہ جہاں پر خطرہ سب سے زیادہ تھا، یعنی فرعون کے گھر میں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی کا نام یوحانس اور ابو کا نام عمران ہے. بیان کردہ ایمان افروز حکایت سے درس ملا کہ اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. جس فرعون نے جس بچے کے خوف سے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے،